فرشتوں کو تقدس دے دیا، جن کو طاقت دے دی، لیکن انسان کو بنا کر مٹی سے ہی بنا کر ایسا بنایا کہ خود پیارا ہے۔ تو اب ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے اللہ کتنا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار اللہ اپنے بندے سے کسی کو بنانے میں بڑی شان۔ لقد کرمنا بنی آدم، فرمایا ساری اولاد آدم کے سر پہ بزرگی کا تاج ہے۔ بزرگی کا تعلق عمر سے بھی ہوتا ہے، بزرگی کا تعلق علم سے بھی ہوتا ہے، اور بزرگی کا تعلق عمل سے بھی ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی عمر رسیدہ ہو جائے اس کو بھی لوگ بزرگ کہتے ہیں، لیکن جو بندہ اتنا اللہ سے پیار کرے کہ سانس لے اور اللہ کا نام لے، تو اس بندے سے اللہ کے پیار کا یہ عالم ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنا ولی بنا لے۔ اب بندے کا اللہ کا ولی بننے کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ آپ جانتے ہیں فرشتے کی عبادت میں بے مثال، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نور سے بنے ہوئے ہیں، ہم مٹی سے بنے ہوئے انسان کیوں سجدہ کریں؟ تو وہ سارے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرے، الا ابلیس، صرف شیطان نے، اس وقت اس کا نام تھا عزازیل، اور وہ فرشتوں کا استاد بھی تھا، اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں۔ تو اللہ کو یہ بات اس کی پسند نہ آئی۔ یہ جو محافل ہوتی ہیں، یہ جو نظام ہے، میری مریدی کا ہے، استاد شاگرد کا ہے، تدریس کا ہے، تعلیم کا ہے، تربیت کا ہے، اس کا بنیادی طور پہ مقصد یہی ہے کہ آپ کے اندر سے نفسانیت نکال دی جائے، انسانیت آپ کے اندر پیدا کر دی جائے، جن کے ضمیر مر چکے انہیں ضمیر زندہ کر دیا جائے، ان کی غیرتوں کو زندہ کیا جائے، ان کو شرم و حیا کا نور دیا جائے، ان کو لباس تقویٰ پہننا نصیب ہو جائے، اور پھر ایک وقت وہ بھی آ جائے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسلام کی فطرت پر ہونے کی وجہ سے پاک ہوتا ہے۔ اب 40 دن تک ماں پاک نہیں ہوتی، لیکن بچہ پیدا ہی پاک ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تم اس طریقہ کار کو اپنا لو گے، اس ذرائع کو اپنا لو گے جو میں نے تمہارے لیے سلامتی کا دین بنایا ہے، تو پھر جو تم زندگی کے دور میں آگے جاؤ گے، اگر تمہیں تعلیم مل گئی، تمہیں صحبت مل گئی، اللہ والے مل گئے، تمہاری تربیت ہو گئی، تو جب موت کے قریب پہنچو گے اس وقت تمہاری کیفیت وہ نہیں ہوگی جو غلطیاں کرنے والی ہے، بلکہ تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ لوگ کہیں کہ مر گیا ہے لیکن قبر سے خوشبو آنے لگ جائے گی۔ لوگ کہیں کہ مر گیا ہے، لیکن اللہ کا اعلان ہے جو اللہ کی محبت میں مرے وہ مرتا ہے۔ آج دیکھیں ایک ایصال ثواب کے لیے آپ بیٹھے تو دعا تو ہر بندے کی قبول ہو سکتی ہے، لیکن اگر حرام ہاتھوں میں بھی حرام ہو، منہ میں بھی حرام ہو، جسم میں بھی حرام ہو، تو وہ دعا مانگے تو کیا فرق ہے؟ اگر اس کے وجود میں پاکیزگی ہے۔ اب دیکھیں آپ ماشاءاللہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں آج پاک کپڑے لباس پاک پہن کر رہے ہیں، کیونکہ آپ محفل میں آ رہے تھے تو آپ نے سوچا غسل بھی کر لیتا ہوں، کپڑے بھی صاف پہن لیتا ہوں، اگر کسی کے پاس خوشبو ہوئی ہوگی خوشبو بھی لگا لی ہوگی، تو آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں، کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے،
اور جانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اللہ ویسے زبان آپ کے پاس آئی کہ کہیں چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ کا نام لے ذرا، بڑا مزہ آئے گا۔ اگر اللہ کا نام لیتے لیتے روح پرواز کر کے تو یہ بھی شہادت کی بہت ہو جائے گی۔ یہ تو بہت اچھی عادت ہے کہ آپ گالیاں نہیں دے رہے ہیں، آپ کسی کی غیبت نہیں کر رہے ہیں، آپ صرف اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ حضرات اب موت تو آنی ہے، اور اگر موت اس طرح ہے کہ ادھر سے روح نکلے ادھر سے مدینے والا آ جاتا ہے، تو کیوں مدینے والا آئے گا؟ بہت لوگ بلکہ یہ بات ہمیں غازی الدین شہید سے پوچھنی پڑے گی۔ جب میاں والی جیل میں ان کو پھانسی دی جا رہی تھی تو جلاد وہ پھٹا کھیلنے لگا تو آپ کے چہرے پر ایک ایسی کیفیت تھی، چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی، چہرے پر ایسا نور تھا کہ وہ جلاد کہنے لگا میں نے بڑے لوگوں کو پھانسی چڑھایا ہے لیکن پہلی مرتبہ ایک ایسا شخص میرے سامنے آیا ہے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فریاد نہیں کر رہا بلکہ مسکرا رہا ہے۔ آپ نے بڑا تاریخی جملہ اس نے فرمایا وہ دیکھو، یوں کہا وہ دیکھو پردہ اٹھ گیا مدینے والا نظر آ رہا۔ فرمایا میں کیوں نہ مسکراؤں؟ دوستو کس کا دل کرتا ہے کہ میرا بیٹا بدمعاش ہو؟ کوئی چاہتا ہے کہ شام کو روز لوگ آپ سے شکوہ کریں کہ تمہارے بیٹے نے آج یہ کارنامہ کیا ہے؟ لوگ چاہتے ہیں لیکن چاہنے سے تو تبھی کام بنے گا جب آپ کچھ کریں گے۔ اب ہم کیا کریں؟ بہت گلی گلی خراب ہے، بازار کا بھی خراب ہے، مسجد میں جانے کا ہمارا دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ایک کام میں کہتا ہوں کر لو، بڑا شارٹ کٹ دے رہا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تو نہ پڑھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کام جو کر دو گے تو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق دے گا، کیونکہ جب آپ کا کنیکشن بن جائے گا۔ اب یہ بوتل بند پڑی ہے، اس میں سے آپ پانی لینا چاہیں تو نہیں لے سکتے، پانی موجود ہے، ڈھکن کھولنا پڑے گا۔ بولے دل کا ڈھکن کھولنے نہیں یار۔ آپ کے دل کے اندر دو کیفیت ہے، ایک یہ ہے کہ یہ دل گوشت کا ٹکڑا ہے، نہ کوئی اس کی زبان ہے، نہ کوئی اس کی آنکھ ہے، نہ کوئی اس کی سماعت ہے، نہ اس کے اندر کوئی حرکت ہے، اور جب حرکت نہیں تو برکت بھی نہیں ہے۔ یا پھر یہ دل ایسا بن جائے کہ یہ دل مومن ہو جائے، اور جب دل گوشت کا دوسرا نہیں رہتا اور یہ دل مومن بن جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ قلب المومن عرش اللہ، پھر یہ مردہ نہیں ہوتا، یہ زندہ ہوتا ہے، پھر اس کی سماعت بھی ہوتی ہے، اس کی بصارت بھی ہوتی ہے، اس کی گویائی بھی ہوتی ہے، اس کی پکڑ بھی ہوتی ہے، اس کی رفتار بھی ہوتی ہے۔ اور یہ دل زندہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ دل مومن کیسے بنتا ہے؟ اس کو تھوڑا سمجھنا ہے۔ تو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کیفیت میں دل ایسے جیسے بنا پڑا ہے، یہ بالکل دل کے ساتھ اور مقام ہے جس کو کہتے ہیں مقام نفس، نفس خواہشات کا نام ہے، اور یہ خواہشات انسان کو قتل کرنے پہ ابھارتی ہیں، یہ خواہشات انسان کو ایک دوسرے پر ظلم کرنے پر ابھارتی ہیں، یہ خواہشات انسان کو گناہوں میں دھکیلتی ہیں۔ جب آپ کا نفس مر جاتا ہے، اور یہ مرتا کب ہے؟ جب کسی اللہ والے کی نظر پر،
جب آپ کو کسی اللہ والے کا ساتھ ملتا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِ، ایک یہ ہے کہ آپ اللہ والوں کے ساتھ ہو جائیں اور جنت میں ہو جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک ایسی تربیت سے گزرے اور وہ اللہ والے گزار سکتا ہے کہ آپ عاشق رسول بن جائیں، آپ وفادار اسلام بن جائیں، آپ مجاہد اسلام بن جائیں، آپ فتح نبوت کے لمبردار بن جائیں، آپ حسینی مشن کے سپاہی بن جائیں، سر کٹے تو سر بھی سجدے میں، یہ کیفیت ہو جائے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے آقا مولا ابراہیم نبی حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ جب چاہیں کسی کو جنت دے دیں۔ اب دیکھیں، آپ کعبہ شریف کا طواف کریں، آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھیں، تو ایک نماز کا ثواب لاکھ نماز کے برابر ہوگا۔ لیکن اگر آپ مدینہ شریف آ گئے ہیں اور جو نبی پاک نے فرمایا ہے کہ یہ دیکھو میرا گھر ہے، یہ میرا در ہے، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک یہ ساری زمینی میں نے اللہ سے جنت بنوا۔ اب وہ جا کر نفل پڑھے آپ ویسے جیسے اپنی جنت میں نفل پڑھے، ویسے بھی مسجد بھی جنت کی مانند ہے۔ تو ایک جنت وہ ہے جس میں جانے کے بعد کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ آپ جنتے نہ رہیں، لیکن ایک جنت یہ ہے جو آپ کے گھر کے پاس مسجد ہے، جب آپ اس میں آنا جانا جاری کر دیں گے اور یہی اللہ کا نام جب آزان کی صورت میں گونجتا ہے تو مؤذن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دکان بڑی نہیں ہے، یہ دنیا داری بڑی نہیں ہے، اللہ کا نام بڑا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کام چھوڑ دو، اللہ کے دربار میں آ جاؤ۔ اچھا مسجد کو کہتے ہیں اللہ کا گھر، اسی طرح کہتے ہیں تو گھر کو رہنے کے لیے، تو اللہ تو رہنے سے پاک ہے۔ مولا کہتے ہیں تیرا گھر کیسے ہو گیا؟ فرمایا جو تیرا گھر ہے اس میں 100 خرابیاں ہیں، جو میرا گھر ہے یہ پاک ہے۔ کچھ وقت میرے گھر میں آ کر گزار لیا کرو تاکہ تم محفوظ ہو۔ حضرات ہم نے ایک طریقہ کار متعین کیا ہے، 24 گھنٹوں میں اگر کچھ لمحے ہم نبی پاک کی محبت میں اپنے ہی گھر میں گزارنا۔ ابھی یہ جو وبا آئی ہے تو کیا اعلان ہوتا ہے؟ بھئی اپنے گھر میں رہو، باہر نہ نکلو، کسی سے نہ ملو، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے اندر رہ کر باہر نکلو تو ضرورت کے تحت نکلو، یہ کہا جاتا ہے نا، تاکہ یہ بیماری نہ پھیلے۔ تو آپ کی گلی میں تو 100 بیماریاں ہیں، تو باہر جا کر اگر بیماری لینی ہے اس سے بہتر ہے گھر میں رہو، اور گھر میں رہ کر کیا کرو؟ بس میں اس کا ایک نسخہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور ہم نے اس پر عمل کیا اللہ کی وجہ سے۔ اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے کہنے پر، ہماری دعوت پر آنے والے کے نام ہوتا ہے، تو مدینہ تو واقعی بڑا دور ہے، لیکن مدینے والا جو بھی دور نہیں ہے۔ اب بات ان کے ساتھ یہ کہ میں تو 11 بجے بالکل تیار تھا، ادھر سے گزر کر گیا، تو آپ نہیں آئے۔ ہم نے ٹائم رکھا تھا 10 بجے کا، چلو 12 بجے آ جاتے۔ میں یہاں سے گزرا ہوں تقریباً 2 بجے، آپ پھر بھی نہیں تھے۔ اسی طرح اب ٹائم رکھنے والوں سے غلطی ہوئی یا آپ جو آئے ہیں آپ سے غلطی ہوئی، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے بڑی بڑی لیٹ دیکھی ہے۔ میں یہ لیٹ پہلے کی زندگی میں دیکھی ہے کہ ٹائم 10 بجے کا ہے اور آپ 4 بجے پہنچے، 3 بجے پہنچ گئے ہوں گے۔ میری گزارش یہ ہے کہ شادیوں میں بھی لیٹ نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کاموں میں لیٹ نہیں، لیکن جب اللہ کے ذکر کی بات ہو، دین مصطفیٰ کی آبرو کی بات ہو، اور یہ کم از کم جب ہم کسی کی مغفرت کے لیے ایصال ثواب کی محفل میں آتے ہیں پھر تو ہمیں ذرا احساس ہوتا ہے۔ تو میں اب چونکہ بالکل وقت نہیں ہے، اور آج ہمارے ساتھیوں نے ایک دو اور بڑے اجتماع رکھے ہوئے، تو میں نہیں چاہتا کہ آگے بھی ہم لیٹ لیں، اور یہاں مغرب سے پہلے دعا بھی ہو جانی چاہیے۔ آپ بڑی دیر سے، چاہے دیر سے آ کر یہاں آپ بیٹھے ہیں، لیکن
پھر بھی دیر نہیں ہونی چاہیے. ہم نے طریقہ کار یہ کیا ہے کہ ایک چٹائی یا چادر گھر میں رکھنا، اس کا نام رکھے دسترخوان درود و سلام. آج جب میں ابھی یہاں آیا ہوں تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو پڑھنے پڑھانے کا رواج ختم ہو گیا، لوگ آ جاتے ہیں پڑھا کے نہیں آتے. تو میں نے کہا میں آپ سب کی طرف سے مرکز درود سے 5 کروڑ درود پاک پیش کر دوں گا آقا کی بارگاہ میں. اور نہ صرف صاحب مرگ کے لیے بلکہ آپ کے والدین آبا و اجداد جو بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے دعائیں مغفرت ہو جائے گی. تو اس کے لیے ہم نے طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے چٹائی بچھا لینی ہے. باپ بیٹیاں، ماں بیٹے، بھائی بہنیں، بہو بیٹیاں جن کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے، سبحان اللہ، ذرا تصور کریں درود کی لوریوں میں جو بچے دودھ پیتے ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون بے حیائی نہیں ہوگا، فحاشی نہیں ہوگا، بد کرداری نہیں ہوگا، یا خوف خدا ہوگا یا عشق رسول ہوگا. الحمدللہ میرے پاس روزانہ وہ ایک نمبر آپ کو دے رہے ہیں، اس نمبر پر آپ نے جتنا درود پڑھے بھیج دیں اور انشاءاللہ گھر بیٹھے آپ کو 26 کروڑ درود کا نور. اب آپ مجھے بتائیں گھر میں نحوست ہے، وبا ہے، بیماری ہے، جن بھوت ہے، یہ سب شیطانی عملیات ہیں. تو جس گھر میں 26 کروڑ کا درود کا نور جلوہ گر ہو وہاں سے نحوست کیوں نہیں نکلے گی، برکت کیوں نہیں آئے گی، رحمت کیوں نہیں آئے گی. تو آپ سے میری گزارش ہے ارادہ فرمائیں. باقی بہت ساری باتیں ہمارے ساجد صاحب آپ کو بتا چکے ہیں وہ تعلیمی پروجیکٹ کے بارے میں، بلکہ میں آپ کو دعوت دوں گا آپ کبھی آئے نا جس جو آئے ذرا ہاتھ کھڑا کر. سبحان اللہ. مسجد حسین دیکھی آپ نے وہاں نہیں دیکھی؟ جنہوں نے دیکھی ہے انہوں نے دیکھی، جنہوں نے دیکھی الحمدللہ تقریباً 8.5 ایکڑ میں یہ مسجد حسین ہے. اور یہ پہلی مسجد ہے جس کے ذہن میں اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے، حفظ کا نظام بھی ہے اور درس نظام بھی ہے، عالم کورس بھی ہے، پردے کا نظام بھی ہے. یعنی ایک غریب کا بچہ تو کسی بھی مدرسے میں جا کر حفظ کر سکتا ہے، لیکن جو امیر لوگ ہیں جن کے پاس وسائل ہیں ان کے بچے قرآن سے محروم ہو جاتے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہر بچہ قرآن کے نور کو بھی حاصل کرے اور اگر اس کے مقدر میں ہے تو وہ ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، دنیا میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنے بلکہ لوگوں کے پھیلے ہوئے ہاتھوں میں غریب پروری اور یتیم پروری کا حصہ انشاءاللہ. آپ کو میں دعوت دوں گا چونکہ آج سے ربیع الاول شروع ہو چکا ہے رات شام سے، تو آپ سب کو آمد مصطفیٰ بھی مبارک ہو. کوشش کریں ان دنوں میں پاک باز آئیں، درود کثرت سے پڑھیں، گھروں میں بیٹھ کر سجائیں. اب ضروری نہیں ہے کہ روز آپ شامیانے لگائیں، یہ ضروری نہیں ہے. وہ ایک چٹائی بچھا لیں اور تصور مدینہ بنا لیں. کسی بے وقوف آدمی نے کہا تھا مدینہ تو بڑی دور ہے، تو آپ جیسے کسی عاشق نے کہا تھا واقعی مدینہ دور ہے پر مدینے والا دور نہیں. حضرات میں امید کروں گا آپ ماشاءاللہ ابھی ختم شروع پڑھا جائے گا اور دعا بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو تھوڑا سا مسجد حسین کا منظر بھی دکھا دوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اور آپ 10 ربیع الاول کو بدھ والے دن 28 تاریخ کو آئیں دربار شریف پر ماشاءاللہ مسجد حسین کی بھی زیارت کریں. آپ کو مزہ آئے گا. آپ آ کر مسجد حسین کی جب زیارت کریں گے آپ کو اس کے اندر سے حسینیت کا رنگ جھلکتا نظر آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ